جنگ احد کے بعد 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والی یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد یہ نجد روانہ ہوئی اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب اونٹ تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی 1000 سوار، اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھی۔ یہ کل ملا کے 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفاعی خندق کودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گر ایک دوسرے سے متصل تھی۔ ایک جگہ پر 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شامل ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جوش و خروش سے کام کرتے تھے، اور اس وجہ سے انصار کہنے لگی کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہنے لگی کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کھدائی کے دوران سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو ان سے اور دیگر ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے پارس کے محلات کو دیکھا، دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے رومیوں کے سرخ محلات کو دیکھا، تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے یمن کے محلات کو دیکھا، اور جبرائیل امین نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک مضبوط گھڑ سوار ہمت لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ خندق کودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمر بن عبدود کی قیادت میں اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبدود عرب کا مشہور شخص تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتی ہوئی کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں، یا وہ مجھے دوزخ میں بیچ دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے، تو حیدر کرار نے آمادگی ظاہر کر دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا تو تینوں دفعہ حیدر کرار، اسد اللہ، علی ابن ابی طالب تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا عمامہ اور تلوار عطا کی۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا۔ نعرے تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمر بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگی۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گئی، جسے نیچے اتر کر حیدر کرار نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی دوران ریزہ، قریش، غطفان اور دوسری قبائل میں اختلاف نمودار ہونا شروع ہو گئی اور بددلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگی جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھی۔ ان اختلافات نے انہیں آپس میں ہی مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر فرار ہونے لگی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ 22 ذوالقعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف چلی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئی، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ خندق کودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہیں۔